السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ابو قیس انصاری اور آج میں پروفٹ سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اس سیریز میں ہم سارے نبیوں کا ایک ایک کر کے واقعہ سنیں گے۔ یہ سیریز بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آج ہم سنیں گے آدم علیہ السلام کا واقعہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور ہم سب سارے انسان انہی کی نسل ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں with the real life story of Prophet آدم علیہ السلام۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ نے انسان کی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں کو لگا کہ شاید میری عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی نئی مخلوق بھی دیکھی تھی، جو بہت زیادہ کم عقل رکھتے تھے اور خوں ریزی کرتے تھے۔ تو فرشتوں نے کہا، اے اللہ، ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا، اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کریں گے وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ پھر فرشتوں نے جواب میں کہا، میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تو نے ہمیں سکھایا، اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا، اے آدم، تم بتا دو ان چیزوں کے نام۔ تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نہ کہتا تھا آسمانوں اور زمینوں کے پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ تو سارے سجدے میں گر پڑے، صرف شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے کہا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا؟ تو شیطان نے تکبر میں کہا، میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے بنایا ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ تو اللہ نے کہا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے۔ تو اللہ نے فرمایا، تجھ کو مہلت ہے۔ تو شیطان نے اللہ سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا اور ان پر حملہ کروں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے کہا، تو نکل جا یہاں سے ذلیل و خوار، جو ان میں سے تیرا کہنا مانے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا بھی قابو نہیں چلے گا۔ جنت میں سارے نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام اکیلا محسوس کرتے تھے، تو اللہ نے حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکے۔ پھر اللہ نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا تھا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ شیطان نے قسمیں تک کھا لی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، بس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو کھا لیے تو ان کے شترگ کی چیزیں کھل گئی۔ پھر ان دونوں نے درخت کے پتے کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور اپنے شترگ چھپانے لگے۔ تو اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے، ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو پھر ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا، تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ اور تم سب اب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔
اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا۔ اب تم سب کو وہیں زندگی گزارنی ہے، وہیں مرنا ہے، پھر سے وہیں پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام پر رحم کھا کے ان کو معاف کر دیا اور فرمایا تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھنا جب ہماری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ ہمارے نبیوں کے بات کو نہیں مانیں گے اور ہمارے آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ پھر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے اور انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کی اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ شیطان سے جب غلطی ہوئی تو معافی مانگنے کے بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا، اور جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کیا، اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ تو آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہ تھا آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ اب نیکسٹ کون سے پروفٹ کا اسٹوری سننا چاہتے ہیں کامنٹ کر کے بتائیں۔